بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو نماز کی تیسری شرط کے متعلق عرض کروں گا، وہ ہے استقبال قبلہ، اور قرآن سے میں ثابت کروں گا۔ یعنی نماز میں قبلہ یعنی کعبہ کی طرف منہ کرنا، اللہ عز و جل فرماتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُم مِّن قِبْلَةِ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر مسلمان لوگ تھے انہیں کس چیز نے اس سے پھیر دیا؟ تم فرما دو اللہ ہی کے لیے مشرق، اللہ ہی کے لیے مغرب ہے، جیسے چاہتا ہے سیدھے راستہ کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف سجدہ نماز پڑھی، اور حضور کو پسند یہ تھا کہ کعبہ قبلہ ہو، اور اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِيَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَادَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اب میں اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، کیونکہ میں تیسری شرط قبلہ کے متعلق عرض کر رہا ہوں کہ استقبال قبلہ کے منہ طرف قبلہ کو کرنا ہے۔ تو قبلہ کے بارے میں حدیث پاک سے بھی روشناس کروں گا، فقہا کے کلام سے بھی، اور قرآن سے بھی۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قبلہ پر تم پہلے تھے، ہم نے پھر وہی اس لیے مقرر کیا کہ رسول کی اتباع کرنے والے ان سے متمیز ہو جائیں، اور جو ایڑیوں کے بل لوٹ جاتے ہیں، اور یہ شکاک ہے مگر ان پر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی، اور اللہ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے محبوب، آسمان کی طرف تمہارا بار بار منہ اٹھانا ہم دیکھتے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جسے تم پسند کرتے ہو، تو اپنا منہ نماز میں مسجد حرام کی طرف پھیرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اس کی طرف نماز میں منہ کرو، اور بے شک جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ دی حق ہے ان کے، وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ نماز اللہ کے لیے پڑھی جائے اور اسی کے لیے سجدہ ہو، نہ کہ کعبہ کو اگر کسی نے معاذ اللہ کعبہ کے لیے سجدہ کیا تو حرام و گناہ کبیرہ کیا، اگر عبادت کعبہ کی نیت کی جب تو کھلا کافر ہے کہ غیر خدا کی عبادت کفر ہے، اور در مختار میں یہ مسئلہ موجود ہے، اور در مختار میں بھی موجود ہے، اور افادات رضویہ میں بھی موجود ہے۔ استقبال قبلہ عام ہے، اگر بعین ہی کعبہ معظمہ کی طرف منہ ہو جیسے مکہ مکرمہ والوں کے لیے، یا اس جہت کو منہ ہو جیسے اوروں کے لیے، یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے۔ یعنی تحقیق یہ ہے کہ جو عین کعبہ کی سمت خاص تحقیق کر سکتا ہے، اگرچہ کعبہ آڑ ہے میں، اور جو جسے کہ مکہ معظمہ مکانوں میں جبکہ چھت پر چڑھ کر کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں، تو عین کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے، جہت کافی نہیں ہے، اور جس سے یہ تحقیق نہ ہو ممکن ہو، اگرچہ یہ خاص مکہ معظمہ میں ہو اس کے لیے جہت کعبہ کو منہ کرنا کافی ہے۔ یہ مسئلہ افادات رضویہ میں موجود ہے، اور بہار شریعت میں بھی ہے۔ کعبہ کے اندر نماز پڑھی تو جس رخ چاہے پڑھے، کعبہ کی چھت پر بھی نماز ہو جائے گی، مگر اس کی چھت پر چڑھنا ممنوع ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی یہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے، اور غنیہ میں بھی موجود ہے۔ اگر صرف متین
کے طرف منہ کیا کہ کعبہ معظمہ محاذات میں نہ آیا، نماز نہ ہوئی۔ یہ مسئلہ غنیہ میں ہے۔ آپ سمجھیں گے کہ جو ہے حتیم کیا ہے۔ اجل محترم، پہلے جو کعبہ تھا وہ شہید کیا گیا، پھر عربوں کے پاس پیسے نہیں تھے تو وہ جگہ کچھ چھوڑ دی اور باقی انہوں نے کعبہ بنا لیا۔ جو جگہ چھوڑ دیا اس کو حتیم کہتے ہیں۔ آپ نے اس مسئلے کو خوب یاد رکھنا ہے کہ حتیم کسے کہتے ہیں۔ جہد یہ ایک اور بھی بات ہے کہ کسی کی خواہش ہو کہ میں کعبے میں نماز پڑھوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں بھی یہ قدرت ہے کہ کوئی اندر تو نہیں جا سکتا، تالا لگا ہوا ہے، حکومت کے کرندے جو ہیں وہ ہر وقت رہتے ہیں، تالا لگا ہوا ہوتا ہے، تو جو کھلی جا ہے، چھوٹی سی دیوار بنی ہے اس میں جو ہے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ میں کعبہ کے اندر، کیونکہ وہ کعبہ والی جگہ ہے نا، کعبے کے اندر نماز ہوگی۔ جہد کعبہ کو منہ ہونے کی یہ معنی ہے کہ منہ کی سطح کا جو کوئی جز کعبے کی سمت میں واقع ہو، تو اگر قبلہ سے کچھ انحراف ہے مگر منہ کا کوئی جز کعبے کی مواجبہ میں ہے، نماز ہو جائے گی۔ اس مقدار 45 درجہ رکھی گئی ہے، تو اگرچہ 45 درجے سے زائد انحراف ہے، استقبال نہ پایا گیا، نماز نہ ہوئی۔ مثلا اب ایک خط ہے، اس پر جو ہے اس بروج عمود ہے، اور فرض کرو کہ کعبہ معظمہ میں جو ہے نقطہ جیم کے محاذی ہے، دونوں جو ہے قائم اوج اور جو ہے جہب کی تنصیف کرتے ہوئے خطوط جو ہے حرج کھینچے تو، یعنی کہ ہے رے ہے جیم کھینچے تو یہ زاویہ 45-35 درجے کے ہوئے کہ قائمہ 90 درجے ہے۔ اب جو شخص مقام جو ہے پر کھڑا ہے، اگرچہ نقطہ جیم کی طرف منہ کر کے، تو عین کعبہ کو منہ ہے، اور اگر داہنے پائیں یا رہا کی طرف جھکے تو جب تک رے جیم یا جیم ہے کے اندر ہے جہت کعبہ میں ہے، اور جب رے سین سے بڑھ کر الف یا ہے سے گزر کر اب بے کی طرف کچھ بھی قریب ہوگا تو اب جہت سے بالکل گیا، نماز نہ ہوگی۔ در مختار میں یہ مسئلہ موجود ہے، اور افادات رضویہ میں بھی ہے، اور بہار شریعت میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ قبلہ بنائے کعبہ کا نام نہیں، بلکہ وہ فضا ہے، اس بنا کی محاذات میں 7ویں زمین سے عرش تک قبلہ ہی ہے، تو اگر وہ عمارت وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دی جائے تو اب اس عمارت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی نہ ہوگی، یا کعبہ معظمہ کسی ولی کی زیارت کو گیا اور اس فضا کی طرف نماز پڑھی ہوگی۔ یوں ہی اگر بلند پہاڑ پر یا کنویں کے اندر نماز پڑھی اور قبلہ کی طرف منہ کیا، نماز ہو گئی، کہ فضا کی طرف توجہ پائی گئی، گو عمارت کی طرف نہ ہو۔ یہ مسئلہ فتاوی شامی میں موجود ہے، اور بہار شریعت نے بھی اس مسئلے کو لکھا ہے۔ جو شخص استقبال قبلہ سے عاجز ہو، مثلا مریض ہے، اس میں اتنی قوت نہیں کہ ادھر رخ بدلے اور وہاں کوئی ایسا نہیں جو متوجہ کرے، یا اس کے پاس اپنا یا امانت کا حل ہے جس کے چوری جانے کا اندیشہ ہو، یا کشتی کے تختہ پر بیٹھا جا رہا ہے اور صحیح اندیشہ ہے کہ استقبال کرے، یعنی کہ منہ قبلہ کی طرف ہو تو ڈوب جائے گا، یا شریر جانور پر سوار ہے کہ اترنے نہیں دیتا، یا اتر جائے مگر بے مددگار سوار نہ ہونے دے گا، یا یہ بوڑھا ہے کہ پھر خود سوار نہ ہو سکے گا، اور ایسا کوئی نہیں جو سوار کرا دے، تو ان سب صورتوں میں جس رخ نماز پڑھ سکے پڑھ لے، اور اعادہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، جو سواری کے روکنے پر قادر ہو، کوئی بھی سواری ہے اس کے پاس، اس پر جو ہے قادر ہے سواری کے روکنے پر، تو وہ روک کر پڑھے، اور ناممکن یعنی کہ ممکن ہو تو قبلہ کو منہ کرے، ورنہ جیسے بھی ہو سکے، اگر روکنے میں قافلہ نگاہ سے جو ہے مخفی ہو جائے گا تو سواری ٹھہرانا بھی ضروری نہیں ہے، یوں ہی روانی میں پڑھے۔ یہ مسئلہ رد المحتار یعنی فتاوی شامی میں موجود ہے۔ چلتی کشتی میں نماز پڑھے تو بوقت تحریمہ قبلہ کو منہ کرے، اور جیسے وہ گھومتی جائے یہ بھی قبلہ کو منہ پھیرتا جائے، اگرچہ نفل نماز ہو۔ غنیہ میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ مصلی کے پاس مال ہے اور اندیشہ صحیح ہے کہ استقبال کرے گا تو چوری ہو جائے گی، ایسی حالت میں کوئی ایسا شخص مل گیا جو حفاظت کرے، اگرچہ با اجرت یعنی قیمت، مثل استقبال فرض ہے۔ یہ مسئلہ
فتاوی شامی یعنی رد المحتار میں موجود ہے۔ یعنی جب کہ وہ اجرت جو ہے حاجت اصلیہ سے زائد اس کے پاس ہو یا محافظہ آئندہ لینے پر راضی ہو، اور اگر وہ نقد مانگتا ہے اور اس کے پاس نہیں، یا ہے مگر حاجت اصلیہ سے زائد نہیں، یا ہے مگر وہ اجرت مصر سے بہت زیادہ مانگتا ہے، تو اجیر کرنا ضروری یعنی ضرور نہیں۔ یوں ہی پڑھے یہ مسئلہ افادات رضویہ اور بہار شریعت میں موجود ہے۔ کوئی شخص قید میں ہے اور وہ لوگ ایسے اسے استقبال سے مانے ہیں تو جیسے بھی ہو سکے نماز پڑھ لے، پھر جب موقع ملے وقت میں یا بعد میں تو اس نماز کا اعادہ کرے۔ یہ مسئلہ رد المحتار میں موجود ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی جگہ سے قبلہ کی شناخت نہ ہو، نہ کوئی ایسا مسلمان ہے جو بتا دے، نہ وہاں مسجد میں محرابیں ہیں، نہ چاند نہ سورج ستارے نکلے ہوں یا ہوں، مگر اس کو اتنا علم نہیں کہ ان سے معلوم ہو سکے، تو ایسے کے لیے حکم ہے کہ تحریک کرے، سوچے۔ تحریک کرے یعنی اس کا مطلب ہے سوچے، جدھر قبلہ ہو دل پر جمے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ یہ عامہ کتب میں مسئلہ موجود ہے اور بہار شریعت میں بھی ہے۔ تحریک کر کے نماز پڑھی، بعد کو معلوم ہوا کہ قبلہ کی طرف نماز میں نے نہیں پڑھی، نماز ہو گئی، اعادہ کی حاجت بالکل نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تنویر الابصار میں بھی موجود ہے۔ ایسا شخص اگر بے تحرک کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، نماز نہ ہوئی، اگرچہ واقعہ میں قبلہ ہی کی طرف منہ کیا، تو وہاں اگر قبلہ کی طرف منہ ہونا ہے، بعد نماز یقین کے ساتھ معلوم ہوا، نماز ہو گئی۔ اور اگر بعد نماز اس کا جہد قبلہ ہونا گمان ہو، یقین نہ ہو، یا اثناء نماز میں اس کا قبلہ ہونا معلوم ہوا اگرچہ یقین کے ساتھ، تو نماز نہ ہوگی۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے اور فتاوی شامی میں بھی، یعنی فتاوی شامی کو کہتے ہیں رد المحتار، اور امام امین شہری نے یعنی کہ ابن عابدین نے شام کا رہنے والا تھا اس لیے اس کو فتاوی شامی کہتے ہیں۔ اگرچہ سوچا اور دل میں کسی طرف قبلہ ہونا ثابت ہوا، اگر اس کے خلاف دوسری طرف اس نے منہ کیا، نماز نہ ہوئی، اگرچہ واقعہ میں وہی قبلہ تھا جدھر منہ کیا، اگرچہ بعد کو یقین کے ساتھ اس کا قبلہ ہونا معلوم ہوا۔ یہ مسئلہ دور مختار میں موجود ہے۔ اور اگر کوئی جاننے والا موجود ہے، اس سے دریافت نہیں کیا، خود غور کر کے کسی طرف کو پڑھ لی، تو اگر قبلہ ہی کی طرف منہ تھا ہو گئی، ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ رد المحتار میں موجود ہے۔ جاننے والے سے پوچھا، اس نے نہیں بتایا، اس نے تحریک کر کے نماز پڑھ لی، اب نماز جو ہے اس نے بتایا، نماز ہو گئی، اعادہ کی حاجت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ غنیہ میں موجود ہے۔ اگر مسجدیں اور محرابیں وہاں ہیں مگر ان کا اختیار نہ کیا، بلکہ اپنی رائے سے ایک طرف کو متوجہ ہو لیا، یا تارے وغیرہ موجود ہیں اور اس کو علم ہے کہ ان کے ذریعے سے معلوم کر لے، اور نہ کیا بلکہ سوچ کر پڑھ لی، دونوں صورتوں میں نماز نہ ہوئی۔ اگر خلاف جہد کی طرف پڑھی، یہ مسئلہ فتاوی شامی میں موجود ہے۔ ایک شخص تحریک کر کے سوچ کر ایک طرف پڑھ رہا ہے تو دوسرے کو اس کا اتباع جائز نہیں ہے، بلکہ اسے بھی تحریک کا حکم ہے، سوچنے کا حکم ہے۔ اگر اس کا اتباع کیا، تحریک نہ کی، اس کی نماز نہ ہوئی۔ یہ مسئلہ رد المحتار میں موجود ہے۔ اگر تحریک کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور اصلاح نماز میں اگرچہ سجدہ سہو میں رائے بدل گئی یا غلطی معلوم ہوئی، تو فرض ہے کہ فوراً گھوم جائے اور پہلے جو پڑھ چکا ہے اس میں خرابی نہ آئے گی۔ اسی طرح اگر چاروں رکعتیں 4 جو ہے جہات میں پڑھی جائیں، اور اگر فوراً نہ پھرا یہاں تک کہ ایک رکن یعنی 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کا وقفہ ہوا، نماز نہ ہوئی۔ یہ مسئلہ دور مختار میں بھی موجود ہے اور رد المحتار میں بھی موجود ہے۔ عزیز محترم، نبینا غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ رہا تھا، کوئی بینا آیا اور اس نے سیدھا کر کے اس کی اقتدا کی، تو اگر کوئی شخص وہاں ایسا تھا جیسے قبلہ کا حال نبینا دریافت کر سکتا تھا مگر نہ پوچھا، دونوں کی نمازیں نہ ہوں گی۔ اور اگر کوئی ایسا نہ تھا تو نبینا کی نماز بھی ہو گئی اور مقتدی کی نماز نہ ہوئی۔ یہ مطلب خانیہ میں بھی موجود ہے اور فتاوی ہندیہ یعنی فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور غنیہ میں بھی موجود ہے، اور رد المحتار یعنی فتاوی شامی میں بھی موجود ہے۔ تحریک یعنی سوچے، تحریک کر کے غیر قبلہ کو نماز پڑھ رہا تھا، بغیر سوچے سمجھے اسے اپنی رائے کی غلطی معلوم ہوئی اور قبلہ کی طرف پھر گیا، تو جس دوسرے شخص کو اس کی پہلی حالت معلوم ہو، اگر یہ بھی اسی قسم کا ہے کہ اس نے
بھی پہلے ہی وہ تحریک کی تھی اور اب اس کو بھی غلطی معلوم ہوئی تو اس کی اقتدا کر سکتا ہے، ورنہ اقتدا نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ رد المحتار یعنی فتاوی شامی میں موجود ہے۔ اگر امام تحریک کر کے ٹھیک جہز میں پہلے ہی سے پڑھ رہا ہے تو اگرچہ مقتدی تحریک کرنے والوں میں نہ ہو اس کی اقتدا کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے۔ اگر امام و مقتدی ایک ہی جہد کو تحریک کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور امام نے نماز پوری کر لی اور سلام پھیر دیا، اب مسبوق لاحق کی رائے بدل گئی تو مسبوق گھوم جائے اور لاحق سرے سے پڑھے نماز۔ یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے۔ اگر پہلے ایک طرف کو رائے ہوئی اور نماز شروع کی، پھر دوسری طرف کو رائے پلٹ گیا، پھر تیسری یا چوتھی بار وہی رائے ہوئی جو پہلی مرتبہ تھی تو اسی طرف پھر جائے، سرے سے پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے۔ تحریک کر کے ایک رکعت پڑھی اور دوسری میں رائے بدل گئی، اب یاد آیا کہ پہلی رکعت کا ایک سجدہ رہ گیا تھا تو سرے سے نماز پڑھے۔ یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے۔ اندھیری رات میں چند شخصوں نے جماعت سے تحریک کر کے یعنی سوچ کر پڑھی، تحریک کر کے مختلف جہتوں میں نماز پڑھی، مگر اثناء نماز سے معلوم ہوا کہ اگر اس کی جہت امام کی جہت سے خلاف ہے، نہ مقتدی امام سے آگے ہے، نماز ہو گئی، اور اگر بعد نماز معلوم ہوا کہ امام کے خلاف اس کی جہت تھی، کچھ حرج نہیں، اور اگر امام کے آگے ہونا معلوم ہوا تو نماز میں یا بعد کو تو نماز نہ ہوئی۔ یہ مسئلہ در مختار اور رد المحتار دونوں فتاووں میں موجود ہے۔ مصلی نے قبلہ کی بلا عذر قصدن سینہ پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی قبلہ کی طرف ہو گیا تو نماز فاسد ہو گئی، اور اگر بلا قصد پھر گیا اور بقدر 3 تسبیح کے وقفہ نہ ہوا تو نماز ہو گئی۔ یہ مسئلہ غنیہ اور بحر الریق میں موجود ہے۔ اگر صرف منہ قبلہ سے پھرا تو اس پر واجب ہے کہ فوراً قبلہ کی طرف منہ کر لے اور نماز نہ جائے گی، مگر بلا عذر مکروہ ہے۔ یہ مسئلہ غنیہ بحر الریق میں بھی موجود ہے اور بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ میرے دوستو، آج میں نے آپ کو یہ مسائل عرض کیے۔ اب اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے چوتھی شرط وقت کی بتاؤں گا اور 5ویں شرط نیت کی بتاؤں گا۔ تو میں آخر میں آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی 3 اور کرمانی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہے تاکہ یہ مسائل آپ تک، دوسروں تک، دوستوں تک، عزیزوں تک پہنچے اور وہ پڑھیں اور مجھے بھی ثواب، آپ کو بھی ثواب۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔